غزہ میں لڑائی جاری، شہریوں کو امداد تک رسائی میں مشکلات کا سامنا۔ قطر کی غزہ میں ہلاکتوں کی مذمت، بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ۔ ٹرمپ دوڑ میں شامل نہ ہوتے تو شاید دوبارہ صدارتی الیکشن نہ لڑتا، صدر بائیڈن۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ غزہ کی پٹی میں بدھ کو اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس کے باعث فلسطینی شہریوں پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور انہیں پناہ گاہوں کی تلاش اور امداد تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ اس نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں تقریباً 250 اہداف پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوجی حکام نے کہا کہ ان کی افواج غزہ کے دوسرے بڑے جنوبی شہر خان یونس کو گھیرے میں لے رہی ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کے حملے کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے بھی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد اس دعوے کو دہرایا۔ صدر جو بائیڈن نے بھی عالمی برادری پر زور دیا تھا کہ وہ حماس کے حملوں کے دوران خوفناک جنسی تشدد کے واقعات کی مذمت کرے۔ دوسری جانب حماس نے ریپ اور جنسی تشدد کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے جھوٹ قرار دیا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی نے منگل کو دوحہ میں خلیج کی تعاون کونسل کے اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ پر بقول ان کے شرمناک بین الاقوامی بے عملی پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کے لیے شرمناک ہے کہ اس گھناؤنے جرم کو تقریباً 2 ماہ تک جاری رہنے دیا گیا ہے۔ ان کے بقول اس لڑائی کے دوران خواتین اور بچوں سمیت معصوم شہریوں کی منظم اور دیدہ و دانستہ ہلاکتیں جاری ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر آئندہ برس صدارتی الیکشن کی دوڑ میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ شامل نہ ہوتے تو شاید وہ بھی دوبارہ الیکشن نہ لڑتے، کیونکہ ٹرمپ امریکہ کے لیے ایک منفرد خطرہ ہیں۔ 2024 کی انتخابی مہم کے لیے فنڈ جمع کرنے کی ایک تقریب میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں صدر بائیڈن کا ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہم انہیں جیتنے نہیں دے سکتے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بائیڈن کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے انہیں بات کرنے کے لیے ایک نقطہ بتایا ہوگا تو انہوں نے سوچا کہ یہ بات اچھی لگے گی۔ ایک اعلیٰ یورپی اہلکار نے استنبول کے دورے کے دوران کہا کہ ترکی بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ ہو گیا ہے اور اگر وہ یورپی یونین سے کلیدی مراد حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی بیان بازی کو ختم کرنا ہوگا۔ ترکی سے متعلق یورپی پارلیمنٹ کے نمائندہ ناچو سانچیز امور نے کہا کہ خارجہ امور پر انقرہ کی تلخ گفتگو برسلز کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سانچیز امور نے ترکی میں فیکٹ فائنڈنگ مشن کے آخری روز استنبول میں صحافیوں کو بتایا کہ جارحانہ اور دھمکی آمیز لہجہ استعمال کرنے سے گریز کرنا بالکل مفت اور آسان ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے نائب مشیر جان فینر نے نئی دلی میں بھارتی اہلکاروں سے ملاقات میں امریکی شہری سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے مبینہ قتل کی ناکام سازش کا معاملہ اٹھایا اور اس بات پر زور دیا کہ اس معاملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جان فینر نے مہلک سازش کی تحقیقات کے لیے بھارت کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کے قیام کو سراہا اور اس سازش کے ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کی اہمیت کی نشاندہی کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھارت کے اس قدم کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہم اس کمیٹی کے نتائج کے منتظر ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے HIV ایڈز کے علاج اور روک تھام اور 2030 تک ایڈز کو ختم کرنے کے سلسلے میں ان اہداف پر تبادلہ خیال کیا جنہیں تاحال حاصل نہیں کیا جا سکا۔ Every single minute a life is lost because of AIDS. UN ایڈز کی پروگرام برانچ کی ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجلی اچریکر نے کہا کہ ایڈز کی وجہ سے ہر 1 منٹ میں 1 جان ضائع ہو رہی ہے اور ہر 1 ہفتے میں 4000 نئے انفیکشن سامنے آ رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر براعظم افریقہ میں ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔